پیر کا بھی امتحان ہوتا رہتا ہے. میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں کہ صحبت شیخ اتنی ضروری آپ بیان کرتے ہو تو ہم کب صحبت میں آئیں. پوچھتے ہیں ٹائم کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے مسئلہ دوسرا ہے, وہ کانوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ جائے گا. میری تقریر سنو بس. ابھی سندھ میں ایک غلط پیر تھا, وہ کنواری بے شادی جن کی شادی نہیں ہوتی ان لڑکیوں سے پیر دبا رہا تھا. میرا ایک مرید وہاں گیا, اس کی رشتہ داری تھی, اس نے آ کے بتایا. میں نے کہا جاؤ اور وہاں اس پیر کو اتنا پٹواؤ کہ پھر دوبارہ رخ نہ کرے وہاں. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی ان کی اماں جو بڈھی ہیں ان سے کیوں نہیں پیر دباتے. تو اس نے کہا کہ بڈھیوں سے, شادی شدہ عورتوں سے میری روحانیت نہیں بڑھتی, کنواری لڑکیوں سے روحانیت بڑھتی. پھر میرا مرید بھی غضب کا تھا, اس نے 2-4 رشتہ داروں کو سمجھایا, ڈاکٹر وغیرہ پڑھے لکھے, اور کہا بھائی یہ دیکھو فتنہ ہو رہا ہے, دین برباد ہو رہا ہے. کون سا یہ دین ہے؟ نبی بھی عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کیا, پردہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا نبی سے بھی بڑھ گیا؟ لہذا اس کو مار پٹائی کرو. بس پھر ایسی لگائی کہ اس نے کی خدا کی دہائی اور بھاگا وہاں سے. تو دوستو یہ یاد کر رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہو آج ارادہ کر لو, جب تک زندگی اللہ نے دی ارادہ کر لو کہ ہم اپنے قلب کے قبلہ کو اور قلب کی توجہ کو 1.90 ڈگری سے 89 90 سے 89 بھی نہیں ہونے دیں گے. 89 کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ 89 69 69 79 89 79 69 89 69 79 اور 69 اتنے مشکل ہیں کہ اچھے اردو دان بھی گڑبڑا جاتے ہیں, انگریزی میں آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. 1.80 بھی دل کو حرام لذتوں سے آشنا نہ کرو. واللہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم مزہ دے گا آپ کو کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت بے مثل ہے, غیر فانی ہے, غیر محدود ہے. جب بہتر والی کی ہوئے انشاءاللہ کمتر والی منہ سے لگے گی نہیں, منہ سے لگے گی نہیں. اعلیٰ درجے کی ڈش کھانے والے کو کمتر درجے کی ڈش پھر منہ کو لگتی نہیں, حلق سے نہیں اترتی. پھر انشاءاللہ گناہ کرنا بھی چاہو گے تو دل کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے عادت ڈالو بہتر پینے کی, اور اللہ کے قرب سے بہتر کوئی میخانہ نہیں ہے, کوئی میکدہ نہیں ہے, اور اللہ کے راستے کے مرشدین و ساقی سے بڑھ کر کوئی ساقی نہیں ہے, بشرطے کہ مخلص ہو اللہ کے لیے. اللہ کے بندوں کو دیکھو, ایک لڑکا اغوا ہو گیا, ایک آدمی جا کر کہتا ہے کہ آپ تم کو تمہارے ماں باپ تک پہنچا دیں مگر اتنا پیسہ دوں, تو سمجھ لو یہ صحیح نہیں ہے. یہ پیر, یہ مرشد صحیح نہیں جو لڑکے سے پیسہ مانگ رہا ہے. تو جو اپنے مریدوں سے اور بندوں سے پیسہ مانگتا ہے یہ مخلص پیر نہیں. وہ اپنے باپ سے دے گا, اس کے باپ سے دے گا, لڑکے کے باپ سے, کہ وہ کہے گا آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے, آپ چلیے آپ ماں باپ کو دیکھیے, ماں باپ ہمیں خود انعام دیں گے. تو جتنے نبی دنیا میں آئے سب نے کہا ان ادریا الا علی اللہ, ہم آئے انسانوں تو ان سے اجرت نہیں مانگتے, ان ادریا الا علی اللہ, ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جن کے حکم سے ہم ان کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا اجر اللہ دیتا ہے, اس کا اجر اللہ دیتا ہے. سرکاری کام, میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی فوجی سے پوچھو کہ تم سرکار کی کتنی خدمت کرتے ہو, جان تک دے دیتے ہو جنگ میں, لیکن تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ کہ صاحب سرکار کا کام کرتے ہیں تو سرکار دیتی ہے, اور اچھا دیتی ہے پبلک سے. ہمارا کھانا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہمارا دودھ گھی اصلی ہوتا ہے, باقاعدہ ڈاکٹر لگے ہوتے ہیں. تو جو لوگ سرکاری کام کرتے ہیں ان کو اعلیٰ درجے کی غذا ڈش ملتی ہے, اور ٹیسٹنگ کے بعد ملتی ہے. اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کی صحت کے لیے فکر رکھتے ہیں, اور جہاں جاتے ہیں خود کھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی کھاتے ہیں. اور سنو, پیر بڈھا کم کھاتا ہے, چیلے زیادہ کھا کے موٹے رہتے ہیں. آپ دیکھ لو, میرے جتنے چیلے کم عمر ہیں ان کو دیکھ لو غور سے, اور اس میں سب سے امیر الچیالین چیلا کی جمع ہے, میر صاحب ہیں, دیکھ لو ان کو. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.